جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 3 باتوں پر خبروں پر ہم بات کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کل بشریٰ بی بی کی ایک ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو میں جس طرح کے بہتان لگائے گئے ہیں دوست ممالک کے حوالے سے، اسلامی ممالک کے حوالے سے، پاکستان کے دیرینہ دوست اور حجاز مقدس سعودی عرب کے حوالے سے، وہ بڑے حیران کن ہیں اور بڑے ڈیمیجنگ ہیں۔ ڈیمیجنگ تو وہ کس کس کے لیے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اسی ویڈیو کے حوالے سے قمر جاوید باجوہ پر بھی کچھ الزام لگائے گئے تھے، انہوں نے فوراً ہی تردید کر دی ہے۔ تو وہ قمر جاوید باجوہ اب کیا کہہ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اور 24 کا یوم انتشار، یعنی ایک دفعہ پھر کیپٹل پر دھرنا دینے کی کوشش علی امین گنڈا پور کے تحت، تو اس کا کیا بنے گا اور کے پی کے کی اپنی صورتحال کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بشریٰ بی بی کی ویڈیو کی۔ کل پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بشریٰ بی بی کی ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جس میں 9 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے، جس میں ویسے تو وہ اپنی سیاست کا اور عمران خان کی سیاست کا ماتم کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو ٹی وی دیکھنا چاہیے، آزاد زندگی دیکھنی چاہیے، اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن آخر میں انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بہتان لگانا شروع کر دیے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کو کالیں آئیں جب عمران خان ننگے پاؤں وہاں پر چل رہے تھے، اور وہاں پر جنرل باجوہ کو کالیں آئیں کہ بھئی یہ تم کسے اٹھا لائے ہو، اور ہم تو شریعت نافذ نہیں کرنا چاہ رہے، یہ تو شریعت نافذ، اس طرح کی کوئی بات کی۔ استغفر اللہ، عمران خان نے کیا کیا ہے شریعت کے لیے؟ یہ صرف اسلامی ٹچ لگانے والے لوگ ہیں، لیکن اس دفعہ بشریٰ بی بی نے جو اسلامی ٹچ لگایا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے۔ وہ ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اس کی بنا پر، اور شاید یہی مقصد تھا۔ یہ ڈیمیجنگ ہے عمران خان کے لیے، عمران خان کی سیاست کے تابوت میں یہ آخری کیل ٹھوک دیا۔ اب اس کے بعد کیا عمران خان کو کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے یا وہ رہا ہوں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا، یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ ڈیمیجنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس لیے کہ کل سے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، وہ خود حیران ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں لگتا ہے کٹس لگے ہوئے ہیں، 10 جگہ سے وہ ایڈٹ کی گئی ہے۔ اس سب کے باوجود یہ والا پورشن نہیں ایڈٹ کیا گیا، یہ اسی طرح جانے دیا گیا ہے۔ اور یہ خود کش حملہ ہے تحریک انصاف کا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر۔ اور بشریٰ بی بی کی یہ لانچنگ ویڈیو تھی، یعنی اس کے بعد وہ پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی تھیں، اور اس سے پہلے بھی ان کا امپریشن کوئی اچھا نہیں پڑا، اس لیے کہ انہوں نے کہا جی کہ کارکنوں کی بہت بے عزتی کی، اور اب جو ہے یہ ویڈیو کر دی ہے تو ان کا بھی پولیٹیکل سفر اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اور اس سے اب دیکھیے عمران خان کی عادت ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ عمران خان کے سب سے بڑے محسن تھے، اور سعودی کراؤن پرنس جب پاکستان آئے تھے عمران خان ان کی گاڑی چلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی یہاں پہ کہا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں سعودی عرب میں، اتنے اچھے تھے، انویسٹمنٹ آنے والی تھی، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عمران خان کے حوالے سے منسٹری آف فارن افیئرز میں بے تحاشا شکایات دوسرے ممالک نے کی جو اس وقت چھپا لی گئیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان کا سربراہان مملکت سے ملنے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ سربراہان مملکت کو اس طرح ملتے ہیں جیسے کرکٹر ملتے ہیں، یہ اپنی پھوں پھاں میں رہتے ہیں کہ جناب میرے بڑے فینز ہوں گے یا میرے سے لوگ آٹوگراف لیں گے۔ ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، آپ کسی دوسرے سربراہ مملکت کو ملتے ہیں، وہ کبھی خیال نہیں کیا۔ کبھی بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح کی محفلوں میں، اور یہ باریک باریک چیزیں جج کی جاتی ہیں۔ عمران خان کبھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی ٹانگیں کھول کے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں خارج جب بڑے سربراہان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ نوٹس ہوتی ہے۔ پھر اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی کراؤن پرنس یہاں پر آئے ہوئے تھے اور عمران خان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عارف علوی تقریر کر رہے تھے اور عمران خان نے روٹی کھانا شروع کر دی تھی۔
آپ امیجن کر سکتے ہیں کیسے پاگل لوگ یہاں پہ عمران خان جیسے تھے کہ جنہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا بے وقوف بنایا. تو یہ بہت ہی زیادہ مثلاً اور لباس کے حوالے سے آپ کو پتہ کہ وہ کابینہ کی میٹنگ کرتے تھے نا تو ٹریک سوٹ پہن کے آ جاتے تھے. اٹھتے 1-2 بجے تھے, پھر ٹریک سوٹ پہن کر آ جاتے تھے. اور ہاں جی بتائیں کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں جن کا نام میں نہیں بتا سکتا, پی ٹی آئی کے اندر تھے, عمران خان کی ہر میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ احمقانہ میٹنگ آج تک نہیں دیکھی. عمران خان آتے تھے, آنکھوں پہ کالی اینک لگائی ہوتی تھی, کوئی ہوش میں ہوتے تھے, کچھ نیم مدہوش سے ہوتے تھے, اور آ کہتے تھے ہاں جی. اور 13-14 منسٹر جو تھے انہیں پتہ تھا کہ عمران خان کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے ساتھ ہی نواز شریف, زرداری اور پولیٹیکل سسٹم کے خلاف باتیں کرنا شروع کی. وہ سارے اکٹھے بولنا شروع کر دیتے تھے. عمران خان اس کے بعد یوں اینک لگا کے سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے. اور اچانک ہی کسی ایک آخر میں بیٹھے شخص کی بات سن کے کہتے یہ ٹھیک کر رہا ہے, یہ کر دو, اور سارا حکومتی پلان اس شخص کی طرف منتقل ہو جاتا تھا. یہ اس شخص میں بیٹھے ہیں. تو اس طرح کے شخص کو ہم نے وزارت عظمیٰ سونپ دی, اور آج سارا پاکستان بھگت رہا ہے. پی ٹی آئی سب سے زیادہ بھگت رہی ہے. پی ٹی آئی کے لیڈروں کی جان پر بنی ہوئی ہے. اچھا, قمر جاوید باجوہ صاحب کا انصار بھائی صاحب نے, ان کے ظاہر ہے مراسم ہوں گے, انصار بھائی صاحب نے فوراً کنفرم کر لیا. انہوں نے کہا یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, کسی نے مجھے کالیں نہیں کی, میں حلف پہ یہ بات کہنے کو تیار ہوں. اور جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں اس زمانے پہ تو یہ قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے تعلقات بہت اچھے تھے. پی ٹی آئی والے خود کہتے تھے کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے, سارے تعلقات بہت اچھے. اور عمران خان کا اپنا اسی زمانے کا, جس زمانے کا یہ ذکر کر رہی ہیں, عمران خان کا اپنا بیان ہے کہ جنرل باجوہ سے زیادہ جمہوریت پسند جرنیل ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر بعد میں یہ دیکھیے کتنے احسان فراموش لوگ ہیں. بہت ہی مجھے ان پہ دکھ ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے, 24 نومبر کو پھر انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے, اور ارادہ یہی ہے کہ یہ تباہی پھیلائیں گے. اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ افغانی نسل زیادہ ہوتے ہیں, افغانی زیادہ ہوتے ہیں. کرم ایجنسی میں اتنا خوفناک واقعہ ہوا, 40-50 جانیں گئیں. وہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی, لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے, لیکن کیا کوئی ذمہ داری علی امین گنڈا پور پوری کر سکتے ہیں؟ ان میں وہ کیپیبلٹی ہے؟ وہ گالیاں دے سکتے ہیں یا گالیاں کھا سکتے ہیں؟ صرف یہ ایبلٹی ہے. اتنا بڑا سانحہ ہوا, سوگ کا اعلان کرنا چاہیے تھا, اس کی تفتیش ہونی چاہیے تھی مجرموں کو پکڑنے کے لیے, لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. تیاریاں وہاں پہ یہ ہو رہی ہیں کہ گاڑیاں کتنی آئیں گی اور اسلام آباد پر چڑھائی کیسے ہوگی. ایک وہ واقعہ. دوسرا واقعہ جو ہے یہاں پر ہوا, یہ بشرا بی بی نے جو خودکش حملہ کیا ہے. ان 2 واقعات کے بعد کیا کوئی جسٹیفیکیشن رہ گئی ہے, کیا کوئی وجہ رہ گئی ہے کہ اس طرح کے احتجاج کی؟ یہ اسلام آباد آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سٹیج آتی جا رہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس ہلڑ بازی سے, اس جلاؤ گہراؤ سے تنگ آتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے, ایم پی اے ہیں, وہ اس لیے سیاست میں آئے تھے کہ اپنے لوگوں کے کام کروا سکیں. ہر وقت لڑائی کرنا, ہر وقت جلاؤ گھیراؤ کرنا اور وطن دشمنی کی باتیں کرنا ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. وہ اب جان بچاتے پھر رہے ہیں. اور بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے بندے لے کے آنے ورنہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو کیا جسٹیفیکیشن؟ ایک سٹیج آئے گی کہ ان کو ان کی پارٹی کے لوگ پتھر ماریں گے. لوگ ان سے اتنے زیادہ تنگ ہیں کہ یہ, اب آپ دیکھیے اسلام آباد کا کیا حشر کیا ہوا ہے. اسلام آباد میں جو یہ ایکسپریس ہائی وے ہے یہ نئی بن گئی ہے. انہوں نے تو اپنے دور میں کچھ نہیں بنایا, یہ نئی بن گئی ہے, بہت بہتر روڈ بن گئی ہے. لیکن اگر ہر روز وہاں پر ان کے خوف سے کنٹینر لگے رہیں گے تو عام شہری کی زندگی کتنی اذیت ہوگی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں آپ 30 منٹ میں پہنچ جاتے تھے اب آپ کو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اور یہ شاید ان کے کارنامے ہیں, ان کی خوشیاں ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اتنی اذیت دی ہے. میرے خیال میں جو 24 کا احتجاج ہے وہ یا تو یہ منسوخ کر دیں گے,
اور اگر یہ مصر رہے کہ 24 کا احتجاج انہوں نے اب بھی کرنا ہے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. لوگ کوئی نہیں نکلیں گے، کم از کم پاکستانی لوگ نہیں نکلیں گے اس کے ساتھ. اور یہ پتہ نہیں کہاں سے سرحد پار سے لوگ لاتے ہیں اور ان کو آ کر احتجاج، جنہیں پاکستان سے کوئی غرض نہیں آتی، وہ جھنڈے کو بھی پیروں تلے رون دیتے ہیں اور پاسپورٹ کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ احتجاج کرنے کو میرا نہیں خیال کہ ایک محب وطن پاکستانی اب تیار ہوگا. بہت شکریہ.